مل کے سارے صحبان بلند آواز سے صلوات پڑھتے محمد اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان ام الامکان نبی الانس والجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان الرب المشرقین ورب المغربین صاحب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم وحقوقہا وصبہم وولایتہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث روح النبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ بلند صلوات پڑھتے محمد والے دعا ہے خلا کے مطلق بطفیل محمد و اہل بیت محمد آپ اتنے صحبان تشریف فرما ہیں محمد مصطفیٰ کی سچی بیٹی آپ کا چل کے آنا اپنی بارگاہ جلیلہ میں قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس مالک ان کی جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس پر عشق دور میں ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی مالک عزت و نموز کی محافظت فرما مرنے سے پہلے ہم سب کو روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرما اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے مالک ہمارے پردے والے آقا کا جلد ظہور فرما ہماری آنکھوں کو زیارت حضرت صاحب العصر والزمان سے مشفرت فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دیں محمد ارباب دانش انتہائی جلیل القدر بارگاہ عظیم جہاں پر چہلوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں جڑا والا کا مجمع زندہ دلانے جڑا والا تشریف فرما ہے میں آپ کی عقیدتوں سے آپ کی سماعتوں سے مکمل طور پر واقف ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں میں واقف ہوں کہ آپ کی سماعتیں کیا ہیں یکم محرم سے لے کے آج 22 صفر تک اور 8 ربیع الاول تک مسلسل ایام غم ہیں ہم مسلسل ذکر مظلوم کر رہے ہیں مجلس حسین کی ہے ذکر اللہ کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر انبیاء کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر کعبے کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر قرآن کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ہے ذکر دین اسلام کا ہو رہا ہے ہم مسلسل 2 ماہ اور 8 دن ذکر حسین ابن علی سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ہم نے مسلسل اس بات پہ ہم نے توجہ مرکوز کرنی ہے کہ ہم مسلسل ذکر جو سن رہے ہیں اس ذکر سے ہمیں فائدہ کیا ہوا
ہم میں تبدیلی کون سی آئی؟ اگر تو ذکر سن کے ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر نے اپنا اثر شروع کیا ہے، ذکر قبول ہے۔ تو اگر انسان ذکر حسین کا سن کے پھر ظالم رہے، اس کا مطلب ہے مظلوم کا ذکر نہیں سنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے انبیاء کے وارث کا ذکر کیا ہے۔ زیارت وارثہ میں ارشاد ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث تجھ پر سلام۔ ذرا ہاتھ کھول کے توجہ کیجئے گا، اے آدم صفی کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح نبی کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام۔ اپنی طرف سے شب ترضا نہیں کہہ رہا، زیارت وارثہ امام بارگاہ سے اٹھاؤ یا کسی لائبریری سے جا کے اٹھاؤ، جا کے دیکھو ہر گھر میں قبلہ مفاتیح الجنان موجود ہے، تحفۃ العوام موجود ہے، نماز جعفریہ موجود ہے، جہاں پہ زیارت وارثہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ تو پھر سر اٹھانا اہلیہ نے جڑا والا جملہ کہنے لگا ہو آدم ورثہ ہے حسین وارث ہے۔ آپ جی سلامت رہیں۔ آدم ورثہ ہے حسین وارث ہے، نوح ورثہ ہے حسین وارث ہے، ابراہیم ورثہ ہے حسین وارث ہے، موسیٰ ورثہ ہے حسین وارث ہے، عیسیٰ ورثہ ہے حسین وارث ہے، انبیاء ورثہ ہے حسین وارث ہے۔ انبیاء ورثہ ہے، میرا وارث حسین وارث ہے۔ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ انبیاء ورثہ حسین وارث۔ اب ورثہ کی طاقت کیا ہے؟ سب نبیوں کو چھوڑ کے میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، مریم زادہ ہے، پتول کا بیٹا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ وہ مادر ذات اندھوں کو بینائی دیتا تھا اور مردے زندہ کرتا تھا۔ توجہ، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ توجہ، عیسیٰ ورثہ ہے، حسین وارث ہے۔ بولو میرے ساتھ، عیسیٰ ورثہ ہے، حسین وارث ہے۔ ورثہ کر رہا ہے مردے زندہ۔ بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ، ورثہ کر رہا ہے مردے زندہ۔ اب وارث اس سے بڑا کام کرے تو وارث ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ اب وارث اس سے بڑا کام کرے تو پھر وارث ہے۔ تو پھر سر اٹھانا کہ جو مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اور جو قوموں کو زندہ کرے اسے حسین۔ سلامت رہو، بسم اللہ، سلامت ہے۔ جو مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اور جو قوموں کو زندہ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ کا بااختیار نمائندہ ہے میرا بادشاہ حسین۔ میں اہلیہ نے جڑا والوں کو بار بار مخاطب کر کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ، حسین بادشاہ کو مارنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا موت سے ڈر اتر جاتا ہے۔ بولو میرے ساتھ، توجہ بات ہے، بندہ حسین کو مانتا ہو اور موت سے ڈرتا ہو، اس کا مطلب ہے اسے حسین کو ماننا ہی نہیں۔ توجہ بات ہے، قبلہ نبی جو ورثہ ہے وہ موت سے ڈرتے رہے۔ توجہ، آدم آگے آگے، موت پیچھے
مانگ رہی تھی. آپ سلامت رکھیں. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. رزق مانگو سکی حسین سے، اولاد مانگو سکی حسین سے، صحت مانگو حسین سے، زندگی مانگو حسین سے، کائنات مانگو حسین سے، کیونکہ 61 ہجری 10 محرم کے بعد پوری کائنات کا وارث حسین ہے۔ پوری کائنات کا وارث حسین ہے، جہاں جہاں اس کی خدائی ہے۔ میرے بادشاہ حسین نے توجہ، حسین اتنا اللہ کا باختیار نمائندہ ہے۔
یہ اپنے دربار میں آنے والے کو، توجہ، اپنے دربار میں آنے والے کو رضی اللہ نہیں بناتا، علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ توجہات ہے، حسین وہ بادشاہ ہے، وہ عظیم سخی ہے جو اپنے دربار میں آنے والے کو رضی اللہ نہیں بناتا، علیہ السلام بناتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے پاس آنے والے رضی اللہ ہے، حسین کے پاس آنے والے علیہ السلام ہے۔ آج آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہور بھی علیہ السلام، جون بھی علیہ السلام، حبیب بھی علیہ السلام، جو اپنے نوکروں کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے اسے حسین، جو اپنے نوکروں کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرو۔ علماء پرس تشریف فرما ہے، جو نہ پوچھے آج شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ کربلا والے کسی نبی کے پاس نہیں جاتے، مگر ہر شب جمعہ سارے نبی کربلا آتے ہیں۔ جون تیرا شکریہ، حبیب تیرا شکریہ، مسلم تیرا شکریہ۔ توجہ، جو اپنے دربار میں آنے والے کو علیہ السلام بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاروں، حسین کو ماننے کے لیے، توجہ، منیت کی منزل پہ ہے میرا بادشاہ حسین، توجہ، منیت کی منزل پر میرا بادشاہ حسین، میرے نبی کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا لازم ہے۔ آپ نے نبی کو تب ماننا جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، نبی کی صحبت میں بیٹھے، پھر نبی کی امتی کہلائے۔ نبی کو ماننے کے لیے، مصطفیٰ کو ماننے کے لیے، کملی والے کو ماننے کے لیے، مدنی منٹھار کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ حسین وہ بادشاہ ہے جس کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، سلام ہے میرا۔ توجہات ہے، 6 گھنٹے کا سفر کر کے میں ناروال سے یہاں پہ پہنچا اور آپ کی زیارتوں کے لیے آیا ہوں۔ توجہ، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ حسین صحیح کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ آج ہندو بھی حسین کو مانتا ہے، آج عیسائی بھی حسین کو مانتا ہے، آج سکھ بھی حسین کو مانتا ہے، سارے مذاہب حسین کو مانتے ہیں، یزید کو صرف مسلمان مانتے ہیں۔ مسلم کے دروازے پر جاؤ، کسی ہندو کے دروازے پر جاؤ، تم یزید حسین کو مانتے ہو، یزید کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں حسین کو مانتا ہوں۔ کسی سکھ کے دروازے پر جاؤ، تم یزید کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں حسین کو مانتا ہوں۔ کسی عیسائی کے دروازے پر جاؤ، تم یزید کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں حسین کو مانتا ہوں۔ حسین کو سب مانتے ہیں، حسین کو سب مانتے ہیں، مگر یزید کو صرف مسلمان مانتے ہیں۔ کہ 10 محرم کو ہندوستان حیدرآباد اٹک سے ہندوؤں کا جلوس نکلا، کمیزیں اتری ہم ماتم کر رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں، نام نہاد مسلمان سامنے آ گئے، اور تم تو ہندو ہو، تم حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ اس ہندو نے کہا پہلے یہ بتاؤ حسین محسن انسانیت ہے یا محسن مسلمانیت؟ مجبور کرتی ہے، جب میں تھک جاتا ہوں مجھے ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے، بیٹی نظر آتی ہے، بیوی نظر آتی ہے، پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسین نے مجھے نہیں کہا کہ اگر حسین نہ ہوتا آج گھر میں یزید ہوتا۔
ہماری ہولی کتاب کا نام، ہولی بک کا نام ہے قرآن، سکھ کی ہے گرنتھ، ہندوؤں کی ہے گیتا۔ توجہ، ہندو گیتا کو مانتے ہیں، سکھ گرنتھ کو مانتے ہیں، مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، یہودی زبور کو مانتے ہیں۔ توجہ، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، ہندو گیتا کو مانتے ہیں۔ وہ ہندو لکھتا ہے جو اپنے تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے۔ جو باقی بیٹھے ہیں ایسا بولے گا، جو اپنے تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے، جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے، اور قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے ازادار۔ قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین، گیتا کے پڑھنے والے ازادار ہو گئے۔ یہ دور کی بات ہے، یہ اتنے صاف کی بات ہے۔ حضرت گرو نانک رحمت اللہ علیہ ان کا مرید تھا، کہتے بابا جی آپ ہر وقت حسین حسین کہتے ہو، میری سمجھ میں حسین نہیں آتا، حسین کسے کہتے ہیں؟ مرشد اسے کہتے ہیں جو مرید کی ذہنیت کے مطابق جواب دے۔ گرو نانک نے کہا تجھے ایک جملے میں حسین سمجھاؤں؟ اسے کہا جی مجھے سمجھاؤ۔ گرو نانک نے کہا تیرے گھر میں بہن ہے؟ جی مرشد ہے۔ اب آج تیرے مرشد ہو کے تجھے اجازت دے رہا ہو، جا گھر چلا جا، جا کے بہن سے شادی کر لے، بہن سے نکاح کر لے۔ مرید دو قدم پیچھے ہٹا، آنکھیں سرخ ہو گئی، اسے کہا تو میرا مرشد نہ ہوتا پھر تجھے بتاتا تو نے جملہ کیا کہا ہے، بھلا کوئی بیعتماد انسان کبھی بہن سے بھی شادی کرتا ہے؟ گرو نانک نے کہا تجھے کون سی شے منع کر رہی ہے کہ تو بہن سے شادی نہ کرے؟ اس نے کہا بابا جی میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں بہن سے شادی کروں۔ گرو نانک نے کہا او چلے اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں۔ اسی ضمیر کو تو بولو، اسی ضمیر کو تو، اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ، گھر میں جوان بیٹی ہو، جملہ کہنے لگا ہوں اور کیا متعلق سوچنا، گھر میں جوان بیٹی ہو، جوان بیٹا ہو، ماں باپ گھر سے چلے جائیں، توجہ، جس اعتماد میں بیٹی اور بیٹی کو گھر تنہا چھوڑ کے چلے آتے ہو، اس اعتماد کا نام حسین ہے۔ میرا لاکھوں جوان نہیں کہے گا، توجہ، جس اعتماد میں گھر تنہا چھوڑ کے چلے آتے ہو، اس اعتماد کا نام حسین ہے۔ ورنہ یزید کی شریعت میں ماں سے نکاح جائز تھا، یزید کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا۔ توجہ، یہ کربلا کس بات کی جنگ تھی؟ محرم آپ نے سارا سنا، سمجھ میں گزر گیا۔ توجہ، اگر یہاں سے درس نہیں ملا تو پھر تیرا آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ توجہ، یزید کی شریعت میں زنا حرام جائز، حسین کی شریعت میں زنا حرام۔ توجہ، یزید نے تخت پر بیٹھ کے جملہ کہا تھا جسے محمد نے ہلاک کیا ہے میں اسے ہلاک کروں گا، جسے محمد نے حرام کیا تھا میں اسے ہلاک کروں گا۔ یزید کی شریعت میں شراب حلال، اب جو
میری شریعت میں، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں حلال کو حرام کیا جائے گا، حرام کو حلال کیا جائے گا۔ توجہ چاہو، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ۔ یزید چاہتا یہ تھا، اس کے گھر میں اس کی نطفے جوان ہوئی تھی، چاہتا یہ تھا میں اس سے عقد کروں۔ اس کے حوالے نے کہا جب تک حسین ہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کے حوالے نے ایک سوال لکھا، حسین کے پاس سوال آیا۔ سوال کیا تھا؟ حسین سے پوچھو، شرکت کے مسئلہ حسین سے پوچھو۔ سوال آیا، حسین میرے گھر میں ایک درخت جوان ہوا ہے، میں اس کا پھل کھاؤں یا رہنے دو؟ میرے گھر میں ایک درخت جوان ہوا ہے، میں اس کا پھل کھاؤں یا رہنے دو؟ ان کا مقصد تھا اگر حسین نے کہا کھا لے تو ہم کہیں گے ہمارا مقصد تھا پھوپھی سے نکاح کرنا۔ اگر حسین نے کہا نہیں کھا سکتا، ہم کہیں گے وہ کون سا بالی ہے جو اپنے لگائے ہوئے پودے کا پھل نہیں کھا سکتا؟ مگر جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ خاتم مدینے میں آیا، میرے بادشاہ حسین کے پاس کھاتا ہے، دیکھا تھا حسین میرے گھر میں ایک درخت جوان ہوا ہے، میں اس کو پھل کھاؤں یا رہنے دوں؟ میرے بادشاہ حسین نے، میرے مقدر کے مالک حسین نے، زندگی دینے والے حسین نے، موت دینے والے حسین نے، اولاد دینے والے حسین نے، کائنات عطا کرنے والے حسین نے، میرے بادشاہ حسین نے اسی خط کے دوسری جانب لکھا، اور یزید ابن معاویہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ، اس درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ، اس درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ، اگر پورا نکلا ہے تو پھر کھا لینا، اگر خون نکلے تو پھر نہ کھانا۔ اگر خون نکلے تو پھر نہ کھانا۔ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ آج عزت باقی ہے حسین کا صدقہ، کائنات میں غیرت باقی ہے حسین کا صدقہ۔ یہ 2 دن پہلے چہل مظلوم کا گزرا ہے، پورے پاکستان سے حسینی باہر نکلے ہیں، عزادار باہر نکلے ہیں، جلوس نکلے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ نہ کسی کا بینک لوٹا گیا، نہ کسی کا پمپ لوٹا گیا، نہ کسی کی کیلنے والی ریڑھی لوٹی گئی، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امن والوں کے ماننے والے ہیں، ہم ظالموں کے ماننے والے نہیں۔ ہمیں درس کربلا سے ملا ہے۔ توجہ چاہو، آج کائنات میں غیرت باقی ہے حسین کا صدقہ، عزت باقی ہے کس کا صدقہ؟ بولو۔ کامل وقت میں بالکل اجازت نہیں دے رہا، آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں۔ عزت باقی ہے حسین کا صدقہ، غیرت باقی ہے حسین کا صدقہ، قرآن باقی ہے حسین کا صدقہ، کعبہ باقی ہے، بولو حسین کا صدقہ۔ آج پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے کس کا صدقہ؟ حسین کا صدقہ۔ مجلس میں اللہ اللہ ہو رہا ہے حسین کا صدقہ، مسجد میں اللہ اللہ ہو رہا ہے حسین کا صدقہ، کعبے میں اللہ اللہ ہو رہا ہے حسین کا صدقہ، کربلا میں اللہ اللہ ہو رہا ہے حسین کا صدقہ۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے حسین کا صدقہ۔ توجہ، میرے بادشاہ حسین نے کروایا ہے اللہ اللہ۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو۔ جماعت میں بیٹھے ہیں جملہ سنیے گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ توجہ، حسین سکی نے کروایا ہے اللہ اللہ۔ اب یہ جو حسین حسین ہو رہا ہے یہ بات بھی خود نہیں کر رہے، یہ اللہ کروا رہا ہے۔ یہ جو حسین حسین ہو رہا ہے یہ بات بھی خود نہیں کر رہے، یہ اللہ کروا رہا ہے۔ کعبے میں ہر سال اللہ کہنے والے کبھی 25 لاکھ ہوتے ہیں، کبھی 20 لاکھ ہوتے ہیں، کبھی 30 لاکھ ہوتے ہیں، اور کعبے سے ایک آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ کعبے میں ہر سال
یہی توحید مزاج مسافروں کا لٹا ہوا کارواں، جب فاتح منوا کر چہلم کرنے کے لیے کربلا کی سرحد پہ پہنچا، غیرت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایک ایک قبر پہ جا کے سید سجاد نے وہ بیان کیے ہیں، وہ لوہے پڑے ہیں سجاد نے، قیامت تک کے لیے کائنات کو ہلا دینے والے لوہے۔ علی اکبر کی قبر پہ آتے میں جملہ کہا، بھیا علی اکبر، کربلا کے میدان میں برچھی کھا کے سو جانا بڑا آسان ہے، ہائے حسین ضرور کہنا، مولا تیرا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ علی اکبر بڑا خوش نصیب ہے، کربلا کے میدان میں برچھی کھا کے سو گیا، برچھی کھانا آسان ہے۔ بھیا قاسم، کربلا کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بڑا آسان ہے، خوش نصیب ہے، کربلا میں رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چچا عباس کے قبر پہ آ کے جملہ کہا، چچا غازی، کربلا کے میدان میں بازو کٹوا کے سو جانا بڑا آسان ہے۔ باپے کی قبر پہ کہا، بابا حسین معاف کرنا، کربلا میں شمر کے خنجر کے نیچے تیرہ ضربوں سے سپاہ ہو جانا بڑا آسان ہے۔ ہر قبر سے آواز ہے، سجاد بازو کٹوانا آسان ہے، سجاد تیر کھانا آسان ہے، سجاد نیزہ کھانا آسان ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا آسان ہے۔ سجاد پھر مشکل کیا ہے؟ ہر قبر سے آواز آئی، توجہ مشکل کیا ہے؟ ایک مرتبہ غیرت اللہ کی آواز آئی، سجاد سجدے ساجدین کی آواز آئی، بھیا اکبر، بھیا قاسم، چچا غازی، بابا حسین، کربلا کے میدان میں کٹ جانا آسان ہے، مگر زینب جیسی ماں کے ساتھ کبھی شرابیوں کے دربار میں، کبھی شرابیوں کے ماحول میں، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، خطبے پڑھنے بڑے مشکل ہیں۔ یہی لٹا ہوا قافلہ سرحد مدینہ پہ آیا، علی کی بیٹی نے پوچھا، یا بنی سجاد من یہ بلاد، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ علی کی وہ بیٹی پوچھ رہی ہے جس کے بیٹے مدینے میں، جس کے سسرال مدینے میں، جس کی ماں کی قبر مدینے میں، جس کے نانا کا روزہ مدینے میں، پھر پوچھ رہی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ علی کی بیٹی زینب کا حق تھا کہ میں پوچھے یہ کون سا شہر ہے، کیونکہ علی کی بیٹی اتنی پردےدار تھی، کبھی ماں کا شہر بھی باہر سے نہیں دیکھا تھا، مر جاتے چکرا نہ کہتے، جیسے علی کی بیٹی نے ماں کا شہر باہر سے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ جانے 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، ہر موڑ میں کیسے پتھر کھاتی رہی، کیسے خطبے پڑھتی رہی، ہر موڑ میں کہتی رہی، اور مسلمانوں تمہارے نبی کی بیٹی ہو، اور مجھے چادر دے دو اگلے چوک پہ واپس آ۔ بس یا اللہ